السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب جو ہے وہ قرآن مجید سے گزرتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بار بار اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ انسان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ اس کے لیے صرف مدد اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ تو انسانی ذہن ہے، اس میں یہ خیال آتا ہے کہ اس چیز پر اتنا کیوں زور دیا گیا ہے، ہم اللہ ہی سے کیوں مانگیں؟ تو اس کو مختلف مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے جو ہیں وہ جو کانسیپٹ آف رب ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا، اس کے ایک بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن ہم اس کو چھوٹا توڑ کے بھی سمجھ سکتے ہیں مختلف اگزامپل سے، کہ جس طرح سے کوئی گارجین ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کو وہ ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی جو ہے وہ اس چیز پہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ رب اور اس کے بندے کا ہے۔ تو رب جو ہے وہ عربی کا ایک بہت وسیع مفہوم والا لفظ ہے، اور اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے مختلف الفاظ یا مختلف جو ہمارے کردار ہیں اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ آپ کے گھر میں ایک نوکر ہے اور یا آپ کا ملازم ہے، اور آپ اسے اس کی تنخواہ دیتے ہیں جس سے اس کی روزمرہ کی جو ہیں وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا علاج بھی کرا دیتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں بھی اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن اب فرض کریں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اور اس نوکر کو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بجائے آپ سے مانگنے کے وہ اس مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے وہ جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، اس سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے آپ کے سامنے۔ تو اب آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی مثال کو آپ باقی دوسری جگہوں پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ہے اور اس کی اسکولنگ اور اس کے باقی تمام اخراجات اور تمام اس کی ضروریات آپ کے ذمے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی اور آتا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ کر وہ بچہ اس سے مانگنے لگتا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے نا۔ تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کبھی گوارا نہیں ہوتی، یہ چیز پھر انسان کو آگے چل کے شرک تک لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے نا، وہ اپنے بندے کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق اور اسی سے مدد مانگنا۔ دیکھیں، ہم جو ہے وہ اگر صرف فرض نمازوں کو دیکھیں تو اس میں ہم تقریباً دن میں 17 مرتبہ الحمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو آیت ہے، جو اس کی درمیانی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی، وہ دعا کرنا اور اس سے مدد مانگنا، اسی سے اپنی تمام خواہشات کو، تمام حاجات کو اس کے سامنے رکھنا، اور اس سے یہ کہنا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، اگر میں تجھ سے نہیں مانگتا تو میں کس سے مانگوں گا؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ جوش دلاتی ہے۔ تو انسان جتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگا، اس کے دل سے اتنی ہی زیادہ جو یہ کہنے کہ جذبات کے ساتھ جب یہ نکلے گی، اتنے ہی اخلاص کے ساتھ نکلے گی، تو اتنا ہی زیادہ پھر اس کی قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم دوبارہ وہیں چلتے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم نے ایک آیت دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے دن میں نماز کے دوران جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اسے آپ کو 17 مرتبہ گزارتے ہیں، یعنی بار بار آپ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی دیکھیں تو آپ کی جو نفل نماز ہوتی تھی خاص طور پر، اس میں اس کے ہر رکن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسنون دعائیں مل جاتی ہیں۔ اس میں آپ کو قیام کی دعا بھی ملے گی، اس میں آپ کو جو ہے وہ سجدوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے وہ ملے گی، اس میں آپ جو ہے وہ تشہد کے دوران جو بیٹھ کے دعا مانگتے تھے وہ ملے گی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں جو ہمیں سیرہ کی بک سے ملتا ہے، تو ہمارے نبی جو ہے وہ ان کی تمام دعائیں جو ہیں وہ نماز کے دوران ہی ہو جاتی تھیں، اور ایسا ہمیں بہت کم ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے وہ الگ سے دعا مانگی ہو، کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور اس میں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن میں ایک اور آیت جو ہے وہ ملتی ہے، آیات تو بہت ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ تو اب عبادت میں بھی اگر ہم صرف مفہوم یہ لیں کہ جو ایک طرح سے لیا جاتا ہے کہ اللہ میں نے تیری عبادت کی، یا ایک ٹرانسیکشنل جو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میں نے عبادت کی تو اب میں اس کا حقدار ہو گیا کہ اب مجھے کچھ ملے، تو یہ بالکل اسی طرح سے کہنا ہے کہ اللہ میں نے تجھے 2 سجدے کیے تو مجھے اب 2 روپے دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو ایک رشتہ ہے وہ ٹرانسیکشنل نہیں ہے، اور وہ کسی اس کے اوپر بیس نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے ضرورت ہے۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو اس میں اپنی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ یہ سمجھ کر اپنا حق سمجھ کے نہ مانگیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، میں تیرا ہی جو ہے وہ ہر چیز میں محتاج ہوں، اگر میں تیرے سامنے نہیں مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ کوشش کریں کہ جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ ایک تو مسنون ہوں، قرآنک دعائیں ہوں، سنت سے ہوں، تاکہ اس میں وہ الفاظ شامل ہوں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جو ہمیں اللہ نے سکھائے، کیونکہ ان کی جو برکت ہے وہ ہمارے اپنے الفاظ میں یقیناً نہیں ہو سکتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔